دا ذکر کرے اس دی گل ہی نہ کرو، وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہر وقت اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے۔ جب بندہ سچائی کے راستے پر چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں بھی لوگوں میں بھی صدیق کہلاتا ہے، سچا کہلاتا ہے۔ آخرت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو سچائی کا انعام عطا فرماتا ہے۔ جڑا بندہ گناہ دے راستے تے پہ جاوے تو اس گناہ دے راستے دا اینڈ آگے جہنم کا گڑا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے، اور ہر صحابی کی زبان پر صدیق اکبر کیوں تھا؟ ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، اسی بنا پر ان کو صدیق اکبر کہتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ سچائی کے راستے پر چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں بھی لوگوں میں بھی صدیق کہلاتا ہے، سچا کہلاتا ہے۔ آخرت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو سچائی کا انعام عطا فرماتا ہے، قبر اور حشر میں بھی اس کو سچائی کا انعام مل جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کا آخری حصہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ، جس طرح سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، سچ سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، سچائی صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح جڑا بندہ جھوٹا ہوئے تو جس طرح سچائی کا انعام ہے، اس طرح جھوٹے کا بھی انجام اللہ نے بیان فرمایا، جھوٹ کی بھی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور سب سے پہلی سزا کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جڑا بندہ ہمیشہ جھوٹ بولے اور جھوٹ پر زندگی گزار رہا ہو اور جھوٹ ہی اس کی زندگی کا وہ طریقہ کار بن گیا ہو، تو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہر وقت اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے۔ یار ہم دنیا میں اگر کسی کے اوپر لعنت ڈالیں تو کتنا وہ معیوب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں جس پر خدا کی لعنت پڑ جائے اس سے بھی کوئی بدبخت اور جو ہے وہ بدبخت شخص ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، کیا ہو؟ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ جھوٹ یہدی الی الفجور، جھوٹ اس کو گناہ کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور سچائی کیا ہے؟ یہدی الی البر، سچائی اس کو نیکی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اور جھوٹ انسان کو کیا کرتا ہے؟ فجور فسق کو فجور کہتے ہیں نا، یہ عام جملہ استعمال، فجور کہتے ہیں اس راستے کو جو گناہ کا راستہ ہو، اس راستے کو جو ہلاکت کا راستہ ہو، اس راستے کو جو جس کی آخری منزل جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ان الکذب یہدی الی الفجور، تو جھوٹ جو ہے وہ گناہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، تو جڑا بندہ گناہ دے راستے تے پہ جاوے تو اس گناہ دے راستے دا اینڈ آگے جہنم کا گڑا ہے۔ گناہ کے راستے کا اینڈ جہنم کا گڑا ہے، اور نیکی کے راستے کا اینڈ اللہ کی طرف سے سجائی گئی جنت ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا خوبصورت اصول عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جس طرح جڑا بندہ سچ بولے تو اللہ تعالیٰ دے نزدیک وہ سچا کہلاندا ہے، لوگ بھی اس کو سچا کہتے ہیں۔ تو فرمایا جڑا بندہ جھوٹا ہوئے، جھوٹ کی زندگی گزار رہا ہو، جھوٹ کو اپنی زندگی کا اس نے جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوکاں دے دلاں وچ بھی پا چھوڑتا ہے۔ جدو لوکاں دے سامنے اس دا ذکر کرے اس دی گل ہی نہ کرو، وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں؟ اس دا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو ہے ہی جھوٹا، اس دی کسی گل دا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے راستے پہ چل جاتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی لکھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں عند اللہ کذاب، اللہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا ہے،
لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ حدیث لکھنے کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب بندہ چاہے نا کہ میں دنیا میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو فرمایا ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی سچائی ہے۔ کیا ہے؟ بندہ چاہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں تو کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی سچائی ہے۔ بندہ چاہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں تو صراط مستقیم پر چلنے کا پہلا سٹیپ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سچائی ہے۔ اور اگر بندہ چاہے کہ دنیا والے بھی اس کو جھوٹا کہوانے اور پھر جہنم کے گڑھا اس کا انتظار کر رہا ہو تو پھر وہ جھوٹ کی زندگی گزارے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی بنیاد دین کی ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور مومن کبھی جھوٹ کو اپنی جو ہے وہ اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں وقتی طور پر جھوٹ بول کے شاید یہ کوئی فائدہ اٹھا لوں، بظاہر تو اس کو کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے نزدیک اور وہ ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے، ایسے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو نا تو خرید و فروخت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قسمیں نہ کھایا کرو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو بیوپاری لوگ ہوتے ہیں، باپاری جو جانوروں کا کام وارہ کرتے ہیں، انہاں دی عادت ہے کوئی منج خرید کے اس کو بیچن دے سب تو پہلے قسم کھاندے ہیں کہ میں انہاں دی لی ہے، حالانکہ وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اس سے زائد بتا رہا ہوگا لیکن پہلے قسم کھائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کاروبار کرو تو قسم نہ کھاؤ، جو تمہارا نفع ہے اس کو بتا دو کہ اس میں میرا یہ پروفٹ بنتا ہے، میں اس میں یہ لے رہا ہوں۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، اس کو آگے بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن یہ ایک میں نے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موتی چن کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ شاید کسی ایک کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، کیا پتہ یہی عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق